کمانے والا، حلال کھانے والا، حلال پہننے والا، اللہ عز و جل ان تمام لوگوں کو کیا کر دے گا؟ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور جہاں تک کہ اس کے حرام کی بات کی جائے، حرام جو ہے کمانے والا، حرام کھانے والا اور حرام پیسوں سے جو اس نے کمائی کی اس کو پہننے والا کپڑا، وہ تمام کے تمام کو کیا کرے گا اللہ؟ اس کی نیکیاں ختم اور قیامت کی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس بارے میں بھی ہمیں بہت زیادہ توجہ دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ حرام کماتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تہامہ پہاڑ، کون سی پہاڑی؟ تہامہ پہاڑی، بہت بڑی پہاڑی ہے، اس کے برابر لوگ جو ہے نیکیاں لے کر آئیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن جب انہیں لایا جائے گا تو اللہ تمام نیکیوں کو ان کے باطل کر دے گا، سب نیکیاں ختم۔ وہ نماز بھی ہوگی، روزے بھی ہوں گے، زکات بھی ہوگی، حج بھی ہوگی، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک بھی ہوگا، سب نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے سب اس کا ضائع کر دیا جائے گا۔ وہ کہے گا میرے مولا میں نے حج بھی کیا تھا، اللہ اسے بھی ضائع کر دے گا۔ جبکہ فرمایا جاتا ہے جب اس کے سامنے کوئی حرام چیز آتی تھی تو وہ اسے لے لیتے تھے اور حلال کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ عز و جل اس کی تمام جو ہے نیکیوں کو کیا کر دے گا؟ تباہ و برباد کر دے گا۔ پہلی بات تو آج ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہیں، اگر لے کر آ بھی گئے تو اگر ہم نے حرام کے لقمے کھائے وہ کسی بھی شکل میں ہو تو پھر یاد رکھنا پوری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، بڑی توجہ سے سنیں، یہ خاص طور پہ پیغام جو ہے اب جو ہے پوری دنیا میں جو ہے علماء اہل سنت عام بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل ہماری قوم جو ہے نا رزق حرام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، بہت تیزی سے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر کسی نے 10 درہم میں کپڑا خریدا، توجہ سے سنیں، کسی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، یا آسانی سے سمجھ لے کسی نے 10 روپے کا کپڑا خریدا اور 10 روپے کے کپڑا جو اس نے خریدا اس میں 9 روپیہ حلال کا ہے۔ کتنا ہے؟ 9 روپیہ حلال کا ہے، 1 روپیہ حرام کا ہے۔ کتنا؟ 1 روپیہ حرام کا ہے۔ اب اگر وہ کپڑا پہنے گا نا تو وہ 1 روپیہ جو حرام کا ملا تھا اس کے لیے پورا کپڑا حرام ہو جائے گا، وہ 1 روپیہ ملنے کی وجہ سے پورا کپڑا حرام کا۔ اب اگر اسے پڑھ کے وہ پہن کے نماز پڑھے، روزہ رکھ کے جو بھی نیک کام کرے، کسی کا ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اب یہ چیز کتنی عام ہوگی بتاؤ، معاشرے میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ بہت سارے لوگ اچھا جائز کام کرتے ہیں، اللہ اچھا رکھے جو لوگ کرتے ہیں، جائز کام کرتے ہیں، حلال کام کرتے ہیں، اچھی لائن پہ چلتے ہیں، لیکن ہفتے میں ایک آدھی چھٹی مل جاتی تو وہ حلال کمائی جو خون پسینے کی اس نے کمائی ہے وہ لے کر آتے ہیں اور جا کے لوگوں کے ساتھ سٹا کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ حلال کا پیسہ ادھر مل گیا، پورا کیا ہو گیا؟ حرام کا ہو گیا۔ جا کے مٹکا کھیلنا شروع کر دیا، جا کے جو شطرنج کھیلنا شروع کر دیا، لیڈل کھیل اس کے اوپر پیسہ لگایا جا رہا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے حرام کے کام ہیں، مٹکا وغیرہ اور جو دوسرے کام ہیں۔ اب یہ اس کی اپنے حلال کمائی کے تھے، اب سب کے پیسے مل گئے، کبھی 100 روپے جیت رہے، کبھی ہر رہے، کبھی جیت رہے، کبھی ہر رہا، اب سب کو ملا دیا، اب وہ پیسہ پورا کیا ہو گیا؟ حرام کا ہو گیا۔ اب وہی پیسہ ہم گھر پہ لے کر آ رہے، خود بھی کھا رہے، بچوں کو بھی کھلا رہے، ماں باپ کو بھی کھلا رہے، گھر میں ہر کوئی کھا رہا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ اس کے پیٹ میں حلال کے لقمے گئے؟ اور اللہ کے رسول فرماتے جس نے ایک بھی حرام کا لقمہ کھایا، کتنا؟ ایک بھی حرام کا لقمہ کھایا، اللہ عز و جل 40 دن تک ان کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ پہلے تو عبادت قبول نہیں ہو رہی، اور اگر آپ عبادت کر رہے تھے، اچھا خاصا ایک لقمہ کھایا تو حدیث پاک میں اس کی پوری نیکیاں تباہ کر دیتا اللہ، پوری نیکی تباہ کر دیتا۔ بلکہ تفسیر قرآن میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جگہ سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا ایک بندہ زار و قطار رو رہا ہے، ایک بندہ زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ نے جب اس کو روتے ہوئے دیکھا تو بندے نے پہلے ہاتھ نیچے کیے ہوئے تھے، روتے روتے اپنے ہاتھ کو اس نے بلند کر دیا، ہاتھ کو بلند کرنے کے بعد وہ زار و قطار رو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا، لیکن جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی ندا نہیں آئی، اس بندے کی مغفرت کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ جب اس کو اس طریقے سے آپ نے روتے دیکھا، آپ فرماتے مجھے اس پر رحم آ گیا، اس کے روتے ہوئے دیکھ جب میں نے دیکھا مجھے اس پہ رحم آ گیا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا یہ بندہ اتنا رو رہا
آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کی دعا کیوں نہیں قبول کرتا ہے؟ تو غیب سے ندائی، اے موسیٰ یہ جتنی بلندی پہ ہاتھ اٹھایا، اگر یہ اور اونچائی پہ ہاتھ اٹھا لے، پوری زندگی اسی طریقے سے رو رو کے دعا کرے یہاں تک کہ قیامت آ جائے، ہم اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا میرے مولا آخر اس بندے سے گناہ کیا ہوا؟ کیونکہ تیرا ہی فرمان ہے اگر کوئی بندے تیری بارگاہ میں چند آنسو گرا دے تو اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس بندے کی مغفرت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو ارشاد ہوا اے موسیٰ اس کی مغفرت اس وجہ سے نہیں کی جا رہی ہے کہ اس نے جو لباس پہنا ہے نا یہ لباس حرام کا ہے، جو لباس پہن کے وہ دعا کر رہا ہے نا وہ لباس ہی حرام کا ہے، اور اگر یہی لباس پہن کے قیامت تک بھی دعا کرے گا نا اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ کیا آج ہم نے اس کی طرف توجہ کی بتائی ہے؟ کی ہے توجہ ہم لوگوں نے؟ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال کے رخ میں جائے؟ اگر کرتے ہیں اللہ آپ لوگوں کو درازگی عمر بالخیر عطا فرمائے، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ عز و جل آپ کو یوں ہی اچھے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر نہیں دھیان دیتے ہو اب دھیان دے دو، کیونکہ پہلے تو میں نے بارہا کہتا ہوں ہم سے عبادتیں بہت کم ہوتی ہے، اور اگر وہ بھی ٹوٹی پھوٹی کچھ ہم نے عبادت کر لی ہے اگر وہ بھی اللہ نے قبول نہیں کیا، اس طریقے سے یہ گناہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے پوری نیکیوں کو ختم کر دیا، تو آپ مجھے بتائیں پھر ہمارا بچے گا کیا؟ کچھ بچ رہا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں بچ رہا ہے۔ تو مسلمانوں تیسرا یہ گناہ ہے، آقا فرماتے ہیں جو حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام پہنتے ہیں، اللہ ان کی نیکیوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے۔ اب اس میں ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ 2 نمبر کے کاروباری ہو یا سود کا لین دین والے ہو، تمام کے تمام اس میں شریک ہے۔ اس سے ہمیں صدق سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ رب کی بارگاہ میں جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو کیا کر لیتا ہے؟ معاف کر لیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے وہ حرام کے لقمے جو کھائے ہیں اس کے یا جو حرام کمائی ہمارے پاس ہے اب اس کو ہٹا دیا جائے، وہ حرام کا لباس ہٹا دیا جائے، تو پھر انشاءاللہ عز و جل اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ورنہ اگر وہ حرام کے کمائی سے ہم نے اچھے کپڑے سلائے ہیں اور اب سوچ رہے ہیں اچھا کپڑا پہن کے جاؤں گا رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس بندے کی تو توبہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو رب نے فرما دیا حرام کا لباس اس کے بدن پہ، تو کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو، حلال کھائے، حرام سے بچے۔ حرام سے بچنے کی بے شمار برکتیں ہیں، اگر اللہ کا بندہ سچی توبہ کر لے ان تمام گناہوں سے اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ آپ دیکھیں ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ایک بہت بڑے ولی گزرے جنہیں پوری دنیا جو ہے حضرت حبیب اجمی کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن ابتدا میں جو ان کا کاروبار تھا نا، ان کا کاروبار بھی سود کا تھا۔ کائے کا تھا؟ سود کا کاروبار تھا، یعنی سود لیتے تھے اور دینا لینا چالو رہتا تھا، اور جب وہ دیتے تھے جب وصولنے کی باری آتی تھی تو ان کا طریقہ بڑا خطرناک تھا۔ اگر پیسے نہیں دیتے تھے گھر میں جو رہتا تھا اٹھا کے لے کے آ جاتے تھے۔ ایک بار وہ نکلے کہ اپنا پیسہ کسی سے لینا تھا جس کو دیا ہوا تھا سامنے والے کو، جب پیسہ لینے کے لیے گئے چھوٹے بچے، دیکھیے اللہ نے کیا انہیں عقل عطا فرمائی تھی، ان کے گھر والوں نے کیا تعلیم دی تھی بچوں کو۔ چھوٹے بچے 6-7 سال کے بچے کھیل رہے تھے، جیسے حبیب اجمی کا وہاں سے جانا ہوا نا ایک دوسرے کو بچے پکارتے ہیں ہٹو حبیب سود خور آ رہا ہے۔ کیا کہا؟ ہٹو حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی دھول ہم پہ پڑ گئی تو ہم بھی اس جیسے ہو جائے۔ یہ کہہ کے بچے ایک دوسرے کو ہٹا رہے کہ ہٹو سود خور آ رہا ہے۔ حبیب اجمی ٹینشن میں آگے بڑھ گئے، وہ آگے تو چلے گئے، جب حبیب آگے گئے تو ان کو لگا اتنے چھوٹے بچوں کو میرے بارے میں پتہ ہے اور وہ اس طریقے کے میرے بارے میں بات کرتے کہ اس سود خور سے بچا جائے کہ اس کے قدموں کی مٹی ہم پہ پڑ گئی، ہم بھی اس کی طرح سود لینے دینے والے ہو جائیں گے۔ جہاں سے پیسہ لینا تھا وہاں پہنچے، دروازے پہ دستک دی، جس شخص سے پیسہ لینا تھا اس شخص گھر پہ نہیں تھا، اس کی بیوی گھر میں موجود تھی۔ تو اس نے کہا کون ہے؟ تو کہا میں حبیب پیسہ لینے آیا۔ تو کہا گھر میں تو کوئی ہے نہیں۔ تو کہا نہیں میں پیسے لیے بغیر جاؤں گا نہیں۔ تو اس عورت کے یا کچھ اس نے بکری کا گوشت یا پائے لے کر آئے تھے، اس نے وہی اٹھا کے لے کر آ گیا، کہا یہی دے دے، جب پیسے دے گے اس کے بعد دیکھیں کہ وہ گھر لے آئے، پھر اس کے بعد بیوی کو دے دیا اور کہا اس کو اچھی سے پکاؤ آج ہم یہ کھائیں گے۔ دیکھیے حرام کام جو کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کہیں برکت دیتا نہیں ہے۔ گھر میں پکانا شروع کیا، جیسے وہ پکنے لگا ادھر سے ایک مانگنے والا آیا اور فقیر نے کہا کچھ ہو تو اللہ کے نام پہ دے دو۔ حبیب نے کیا کیا، غصے سے بھگا دیا، چل نکل یہاں سے، بس اتنا کہنا تھا۔ ادھر سالن تیار ہو گیا، بیوی سے کہا کھانا دو، بیوی نے جیسے ڈھکن کھولا تو کیا دیکھا، پورا سالن خون بن گیا۔
پورا سالن خون بن گیا. تو بیوی بھڑکنے لگی کہ یہ تیرے گناہوں کا نتیجہ ہے اور جو تو نے فقیر کو ڈانٹا نا اس کی وجہ سے ہوا. پہلے کہ ابھی حبیب کو بڑا افسوس ہوا کہ یار بچے میرے بارے میں ایسا کہتے ہیں, بیوی میرے بارے میں یہ ذہن رکھتی ہے کہ تیرے گناہ کی وجہ سے یہ سب ہوا. اب ان کے دل میں ایک بات آئی, چلنا چاہیے اور چل کے مجھے توبہ کر لینی چاہیے. ابھی ادھر سے گئے تو پھر وہی بچے کھیل رہے تھے, پھر بچے کہتے ہٹو ہٹو حبیب سود خور آ رہے کہ اس کے قدموں کے جو ہے دھول ہمارے اوپر نہ اٹھ جائے. ابھی یہ بچے گئے اور اللہ اکبر جیسے گئے تو حضرت حسن بصری کا غالباً زمانہ تھا, تو حضرت حسن بصری کا یا حضرت باعث بستامی کا زمانہ تھا. بیان فرما رہے تھے, حضرت حسن بصری غالباً بیان کر رہے تھے اور بیان کرتے کرتے یہ آ کے محفل میں بیٹھا. اتفاق سے آپ کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ اے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو. تم اپنے گناہوں سے اگر توبہ کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ساتھ ہی ساتھ آپ کی زبان سے ایک جملہ اور نکل گیا کہ اگر ایسے وقت میں حبیب سود خور جیسا بندہ بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہ کو ہی معاف فرما دے گا. ابھی محفل میں بیٹھا تھا اس لیے تو اس کے اچانک یہ ہو گیا کہ میرا نام لے لیا گیا. تو کہا کیا بولا, ایک بار پھر سے کہنا. تو کہا اگر حبیب سود خور بھی اگر توبہ کر لے جیسا بندہ بھی اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول کر لے گا. اس نے توبہ کی کہا میں بس یہ کہا توبہ کی سچے دل سے پلٹ کے آ رہا تھا, حرام کماتا تھا, حلال کھاتا تھا, حرام پہنتا تھا. اب جیسی توبہ کی ادھر سے نکلا تو وہی بچے جو کھیل رہے تھے ابھی, جن کو یہ وہ بچے یہ کہہ رہے تھے کہ ہٹو ہٹو حبیب سود خور جا رہا ہے کہیں اس کے قدموں کی دھول ہمارے اوپر نہ اڑ جائے. اب جیسی ادھر سے توبہ کر کے نکلے, ابھی جیسے ان بچوں کے قریب سے گزرے تو وہ بچے کہتے ہٹو ہٹو اللہ کا ولی آ رہا ہے کہیں ہمارے قدموں کی دھول اس پہ نہ اڑ جائے. سبحان اللہ, وہ حیران تھے سبحان کہ یا اللہ تیری رحمت پہ وارو جاؤ. ابھی توبہ کر کے چند منٹ بھی نہ ہوئے, یہی بچے کہتے تھے کہ اس کے قدم کی مٹی ہمارے اوپر نہ اڑ جائے. اور ابھی توبہ کر کے میں یہاں تک پہنچا بھی ہوں, تو نے سب کو بتا دیا کہ میں نے توبہ کر لی تو مجھے ولی بنا دیا گیا. تو یہ سچی توبہ ہوتی ہے پیارے. اگر ہم نے آج تک یہ تو بھی گناہ کیے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. حرام روزی بہت بری چیز ہے. جب یہ کسی کو اس کی لت لگ جائے نا تو جلدی چھوٹتی نہیں ہے, لیکن اللہ جس کے ساتھ فضل کا معاملہ فرماتا ہے اگر وہ سوچ لے کہ مجھے چھوڑنا ہے تو انشاءاللہ چھوٹ جائے. تو حرام کمائی سے بھی جو ہے پرہیز کرے. چوتھی چیز جو بہت اہم ہے, اس پر بھی آپ کو خاص توجہ دیں, وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اس پر اچھا کسی کی توجہ نہیں ہے, اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اپنے دل کا درد آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کیونکہ احباب نے بہت اچھا عنوان دیا, اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے, امام صاحب کو بھی سلامت رکھے, ان لوگوں کو بھی سلامت رکھے, بہت پیارا عنوان دیا. اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جو مسجد کے اندر بیٹھ کر, جو مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی بھی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ, مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے بھی جو ہے تمام نیکیوں کو اللہ برباد کر دیتا ہے. بلکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کریں گے. کیا کریں گے؟ مسجد میں بیٹھ کے دنیا کے کاروبار کی, تجارت کی باتیں کریں گے. تم ایسے لوگوں کو پاؤ تو ان کے قریب مت جانا کیونکہ انہیں اللہ سے کوئی کام نہیں ہے, انہیں اللہ سے کچھ کام نہیں ہے. آپ ایسے لوگوں کے پاس سے ہٹ جائیں. بلکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دور خلافت کا واقعہ ہے. مسجد نبوی سے کہ مسجد جو تھی بالکل اس کے باہر کی طرف ایک ایسی جگہ بنا دی گئی تھی کہ اگر کسی کو بات چیت کرنا ہو تو وہاں پہ بیٹھ کے بات کر سکتا, مسجد میں نہیں کر سکتا. تو حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کا واقعہ ہے. دو لوگ تھے مسجد کے اندر, زور زور سے باتیں کر رہے تھے. آپ نے کنکری اٹھائی اور ان کی طرف پھینک کے ماری, ان کی طرف پھینک کے ماری. جیسے انہیں لگا تو اشارہ کیا ادھر آؤ. تو کہا آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا ملک شام یا ملک یمن سے ہم لوگ آئے ہیں تجارت کی غرض سے. کہا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے نا تم لوگوں کی گردنیں اڑا دیتا ہوں. مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہے ہو, کہ تمہیں نہیں پتہ یہ مسجد کس کا گھر ہے اور یہ مسجد کون سی مسجد نبوی ہے اور تم دنیا کی باتیں مسجد میں کر رہے. آج ہمارا حال کیا بتاؤ پیارے. باہر ملیں گے سلام بھی نہیں, باہر ملیں گے کوئی بات نہیں,
مسجد میں دکھ گئے، وضو کیا، دیکھا بھی سنت کو 10-15 منٹ باقی، السلام علیکم، کیسے ہو چاچا، اچھے، ہاں کیسا چل رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، کیسا کھانا پینا اچھا ہوا بچے کی شادی کا، پوری جتنی بھی باتیں کرنی ہوتی ہے سب مسجد میں آ کے کریں گے. یعنی جو سنت کا وقت ہوتا ہے، سنت پڑھنے کی بجائے ہم اس کو وضو خانے کی طرف بھی ضائع کر دیتے ہیں یا مسجد کے اندر آ کے. بلکہ اب تو لوگوں کے حال ایسے ہو گئے کہ نماز چالو ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فون کسی کا بجا، بس وہ بجائے اس کے کہ فون بند کر کے نیت باندھ کے ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، وہ مسجد ہی میں کھڑے رہ کے بات کرتا ہے. ہاں کیا ہوا، وہ گراہک آیا، اس کا ایسا ایسا مسئلہ، ٹھیک ہے اتنے میں دے دے، یا نہیں تو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. وہ دنیا کی باتیں مسجد ہی میں شروع کر دی. اور کچھ لوگ جب تو مسجد میں جو رہتے ہیں ان کا بھی یہ حال ہوتا ہے. دنیا کی باتیں جب مسجد میں کرتے ہیں نا تو اللہ اس سے بھی پوری نیکیوں کو ضائع فرما دیتا. اور ایک اور چیز، پانچویں چیز، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو لوگ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں، اس پر خاص توجہ چاہوں گا، خاص توجہ چاہوں گا، جو لوگ نماز پڑھنے والوں کے آگے سے گزرتے ہیں، جس کو عام طور پہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جس کی نماز توڑ دیا ہے نا، یہ کہتے ہیں نا نماز توڑ دیا. تو جو نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرتے ہیں تو اس کی بھی پوری نیکیوں کو اللہ تباہ و برباد فرما دیتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران نماز ایک شخص کو دیکھا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے آگے سے گزر گیا. جب وہ اس کے آگے سے گزرا تو آپ نے اس سے پوچھا کس چیز نے تجھے اس بات پر ابھارا کہ تو اس کے آگے سے گزرے، تو اس کے آگے سے کیوں گزرا، کس چیز نے تجھے ابھارا، تجھے نہیں پتا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو نمازی کے آگے سے گزرتا ہے اللہ اس کی پوری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود غالباً وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نمازی کے آگے سے گزرتا ہے، اگر گزرنے والا جانتا کہ نمازی کے آگے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ 40 سال تک اسی جگہ کھڑے رہتا، وہ جگہ سے ہٹتا نہیں. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک کہ امام مالک نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نمازی کے آگے سے گزرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ زمین میں دھس جانا گوارا کریں گے لیکن کبھی نمازی کے آگے سے گزرے گے نہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو نمازی کے آگے سے گزرتا ہے اللہ اس کی 40 سال کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے. مجھے بتائیں ہماری عمر 40 سال نہیں ہے، اگر ہے بھی تو نماز جو ہے سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد فرض ہوتی ہے. ہم نے نیک کام کی بھی 15 سال کے، پتہ نہیں کیے کہ ابھی نہیں کیے. اب تھوڑی ہماری عمر 35-40 سال کی، اللہ 40 سال کی نماز کو عبادتوں کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. تو اب جو بندہ نمازی کے آگے سے گزرتا ہے، اچھا ہم کو کیا اتنی جلدی ہے مسجد سے بھاگنے کی؟ سوچے ذرا، غور کریں ذرا اس بارے میں. یہ نہ سوچے کہ آپ کو کیا کہا جا رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہ مطلب ڈانٹا جا رہا ہے، یہ نہ سوچے، اس پر غور کریں. ہم نماز کوئی ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، نماز وہ کتنے منٹ کی پڑھے گا؟ ارے امام صاحب نماز پڑھاتے فرض تو 4 رکعت 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، تو مقتدی کتنے منٹ کی پڑھے گا؟ 4 رکعت میں اگر مقتدی کو پڑھنا ہے تو کتنے منٹ کی پڑھے گا؟ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں جائے گا. کیا ہم 5 منٹ اللہ کے گھر میں بیٹھ نہیں سکتے؟ اب ہوتا ہے یہ کام ہے، مصروفیت ہے، کہہ کے نمازی کے آگے سے وہ وہاں پڑھ رہا ہے، ہم کو ادھر سے گزرنے دیکھا، ادھر بھی 2 لوگ کی نماز چل رہی، تو ہم کیا کرتے ہیں اسی کے آگے سے ایسا چلے جاتے ہیں. اب یہ نمازی کے آگے سے جو گزر رہے ہو نا 40، آپ فرماتے ہیں 40 سال، پھر فرماتے ہیں میں بھول گیا کہ 40 دن ہے، 40 ہفتے ہیں، 40 مہینے ہیں یا 40 سال، لیکن پہلا لفظ 40 سال کا ہے. اللہ اتنے سالوں کی عبادت کو اس کی برباد کر دیتا ہے. اب بتاؤ آئے تھے ہم 2 رکعت پڑھنے کے لیے اور جو پہلے کی عبادت ہم نے سنبھال کے رکھی تھی وہ بھی چلے گی، کوئی فائدہ ہو رہا ہے ہمارا؟ تو اس چیز پہ توجہ دیں ہم لوگ. اللہ کا گھر ہے، ہم جب باہر جا کے 1-1 گھنٹہ نکڑوں پہ بیٹھ کے چائے پیتے، اس کی بجائے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے، مسجد میں داخل ہو، نیت کرے نویت سنت الاعتکاف، آپ کچھ پڑھے نہ پڑھے ہر سانس کے بدلے اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے. تو جب اتنا آسانی سے، جب اتنی سہولت ہے اور اتنی نیکیاں مل رہی ہیں تو بھاگنے کی جلدی کیا؟ اچھا یہاں سے جا کے کون سا ہم لوگ گھر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، گھر پہ جا کے ٹی وی دیکھیں گے، سیریل دیکھیں گے، کوئی کام کریں؟ اس سے بہتر اللہ کے گھر میں تھوڑا بیٹھ کے عبادت کر لی جائے. جتنی وقت سامنے والا جو ہے کم سے کم اگر وہ نماز پڑھا 2-3 منٹ، آپ بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا وظیفہ کر لے، آپ کو وظیفے کا بھی ثواب مل جائے گا اور اس کے آگے سے گزرنے کا جو گناہ تھا آپ اس سے بچ جاؤ گے. تو بچ جانے کی وجہ سے آپ کی 40 سال کی عبادت بچ جا رہی.
اس چیز پر ہمیں بہت خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ وہ کام ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے ہماری پوری نیکیاں کیا ہو جاتی؟ ضائع ہو جاتی. اور ایک جگہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں چھٹی چیز، یہ پوری 17 سے 18 چیزیں ہیں، اتنی ہو نہیں سکتی، بس یہ آخری بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی طریقے سے ریاکاری کرنے والا جو لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے نماز پڑھے، حج کرے، کوئی بھی نیک کام کرے دکھانے کے لیے کہ دنیا والے ہمیں اچھا کہیں گے، یہ کام کرنے سے تو اللہ عز و جل اس کی بھی پوری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. ریاکاری کسی کو دکھاوے کے لیے کام کرنا، جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اب دیکھا اکثر کوئی مانگنے والا آتا 5-10 روپے پکڑا دیتا، لیکن اب دیکھا کہ ارے بازو میں امام صاحب بیٹھے ہوئے، دیکھا رہے یار اتنے بڑے سیڑھ لوگ بیٹھے ہیں، اب میرا نام بڑا ہے تو درشن چھوٹے نہیں ہونا، نام بھی درشن بھی بڑے کرنے ہیں. تو جو 5 روپے دینے والا تھا اٹھا کے 100 کی نوٹ نکال کے دے دیا. پھر سامنے آنے کا کیا بات ہے، اپنا تو ایسے ہی چلتا ہے، ہمیشہ ہر آنے جانے والے کو ہم یہی دیتے ہیں. تو یہ جو دکھاوے کے لیے تھوڑا بڑھا دیا نا تو ملنا تو کچھ نہیں ہے. اسی طریقے سے حج کرتا خاموشی سے کرتا نکل جاتا ہے، لیکن کسی کو دکھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے، اللہ وہ بھی تباہ کر دیتا ہے. ایک بندہ تھا، اس نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر پہ دعوت دیا. کیا کیا؟ دعوت دیا. جیسی دعوت دیا تو حضرت جیسی آ کے بیٹھے تو اپنے خادم سے چلا کے کہتا ہے او خادم ذرا سننا. خادم نے کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ جو دوسرے حج پہ میں گیا تھا نا تو میں نے جو پلیٹ لائی تھی نا وہ پلیٹ لے کے حضرت کو آج اس میں کھانا کھلائیں گے. بس اس کا اتنا کہنا تھا. حضرت سفیان ثوری رونے لگے. تو اس نے کہا حضرت میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، میں نے تو آپ کو کوئی ڈانٹا نہیں ڈھکا نہیں، آپ کیوں روتے ہو؟ تو کہا رونا اس وجہ سے ہے کہ تو نے 2 حج کیے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا اور اللہ نے تیرے دونوں حج قبول کر لیے تھے، لیکن اب جو تو نے کہا نا او سننا ذرا، وہ جو دوسرے حج پہ میں نے پلٹ گئی، تو نے بتا دیا کہ تو نے 2 حج کیے، تو اللہ نے جو تیرے حج قبول کیے تھے نا، تیرا یہ جملہ کہنے کے جیسے میں نے 2 حج کیے وہ پلیٹ لے کر آ، اللہ نے تیرے دونوں حج کو ضائع کر دیا. اب حج کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ وہاں پہ اتنی دھوپ ہے، اتنے دھکے مکے کھانا، اتنی تکلیف سہنا، اچھا پھر قبول حج مردود ہو گئے، یعنی رد کر دیا اللہ نے، کتنی بڑی بات ہے. تو آپ نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، اللہ نے تیرے دونوں حج قبول کیے تھے، لیکن جو تو نے جملہ کہا نا اللہ نے تیرے دونوں حج کو ضائع کر دیا، اب اس کا ثواب تجھے نہیں ملے گا. وہ بندہ بھی رونے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، آج ہمارا یہ حال ہے، پڑھ رہے اچھی سے نماز، معلوم پڑ گیا دیکھے کوئی ارے بازو میں کوئی آ گیا، اب وہ جو 2 رکعت ہماری 2 منٹ میں ہونے والی تھی، اب دیکھا بازو میں کوئی آ گیا، تب وہ ایسے متقی پرہیزگار بن رہے کہ وہی 2 رکعت کو 10 منٹ لگا رہے دکھانے کے لیے. جب کوئی بھی کام دکھاوے کے لیے اگر ہو رہا ہے، دیکھیے کوئی کسی کو بول نہیں سکتے دکھاوا ہے کہ کیا ہے، آپ خود سوچیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. اگر یقیناً وہ دکھاوا ہے تو آپ کی پوری عبادتیں ضائع ہوگی. کوئی اللہ، بلکہ ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ کے رسول فرماتے جب قیامت کے دن یہ آئیں گے تو اللہ عز و جل کہے گا ان کو اٹھا کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو. نمازی سے کہا جائے گا، حاجی سے کہا جائے گا، عالم سے کہا جائے گا، حافظ سے کہا جائے گا، شہید سے کہا جائے گا. تو وہ لوگ کہیں گے اس دن کہ میرے مولا ہم نے تو نمازیں پڑھی، اتنی ٹھنڈی گرمی کچھ نہ دیکھا، ہر وقت جو ہے نماز کا وقت ہوتا ہم آ جاتے. اللہ ارشاد فرمائے گا تو نے نماز میری رضا کے لیے نہیں پڑھا تھا، تو نے اس لیے پڑھا تاکہ دنیا والے تجھے نمازی کہے، تو جس کے لیے تو نے کیا تھا جا آج اسی سے بدلہ لے. کچھ دے سکتے ہوں گے تم؟ بتائیے اگر جیسے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے پڑھا یا آپ نے مجھے دکھانے کے لیے پڑھا تو کیا میں تم کو اتنی اتھارٹی مجھے ہوگی قیامت کے دن کہ میں آپ کو جنت میں داخل کر دوں رب کی اجازت کے بغیر؟ کسی کو ہمارے خود کے ڈالے. ارے جہاں پہ انبیاء کرام نفسی نفسی کر رہے ہوگے تمہاری میری کیا مجال ہوگی؟ اس دن اللہ فرمائے گا کہ تم جس کے لیے کرتے تھے جاؤ اس سے مانگو. پھر وہاں پہ غازی آئے گا کہے گا مولا ہم تو تیری راہ میں جو ہے جہاد کرتے رہے جیت گئے، یا شہید آئیں گے ہم تو شہید ہو گئے میرے مولا. تو اللہ فرمائے گا تم نے اس لیے جو ہے مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، تم تو اس وجہ سے کہ تاکہ تم کو مال غنیمت ملے یا لوگ تمہیں شہید کہے، تو جس کے لیے کہ جاؤ اسی سے آج بدلہ مانگو. تو اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں کو اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. ایک عالم کو حافظ کو لایا جائے گا، اگر اس نے واقعی میں اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کیا ہے تو اللہ جنت میں داخل کر دے گا، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں گیا صرف وہ دکھاوے کے لیے ریا کر، اللہ فرمائے گا اس کو تو کہے گا مولا تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کی. اللہ فرمائے گا اگر میری رضا ہوتی تو تیری توجہ دنیا والوں کی طرف نہ ہوتی، تو نے تو اس لیے علم حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے علامہ کہے، لوگ تجھے مفتی کہے، لوگ تجھے حافظ کہے، لوگ تجھے امام کہے. تو جو چاہتا تھا میں نے سب تو دنیا میں بلوا لیا.
تو امام تھا، میں نے تجھے مفتی بلوا دیا، عالم بلوا دیا، اور نہ جانے کیا کیا القابات دلوا دیے، جو تو چاہتا تھا سب دنیا میں مل گیا، اب کیا چاہیے؟ اللہ اس کو بھی جو جہنم میں دلوا دے گا۔ تو یہ جو دکھاوے والے معاملات ہیں، کوئی بھی ہو، میں ہوں آپ ہو یا کوئی بھی ہو، اگر ریاکاری شامل ہے تو پھر یاد رکھنا پوری نیکی ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی، نہ نماز کام، نہ روزے کام، نہ حج کام، کچھ کام نہیں آنا۔ لیکن اگر ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، صرف یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو یاد رکھنا تھوڑا بھی کرو گے تو اللہ زیادہ ثواب دے گا۔ جیسے کہ ملتا ہے مولا کائنات کے حوالے سے، ایک کافر سے آپ کی جنگ ہوئی، بہت بڑا پہلوان تھا، جب جنگ ہونے لگی آپ نے اس کو گرا دیا اور اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، قریب تک کہ آپ خنجر لے کے اس کے جو ہے سینے میں ڈال دیتے، اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ کیا کیا اس نے؟ آپ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو، ہم کسی کو گرا کے مار رہے ہو اور کوئی اپنے منہ پہ تھوک دے، کیا کریں گے ہم لوگ؟ جتنی جلد سے جلد ہو سکتا اتنی جلد سے جلد ماریں گے۔ ایک تو گر کے پڑا اور پھر بھی تیری یہ حرکت کہ تم مجھے کو جو آگے دکھا رہے، اور جلدی مار دیں گے۔ مولا کائنات نے خنجر پھینک دیا، کہا جا تجھے چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو آپ نے کہا پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے مار رہا تھا۔ دیکھیے کیا کہا، پہلے میں جو تجھے مار رہا تھا اس وجہ سے نہیں کہ تم مجھ سے لڑنے آیا، تو اسلام کے خلاف آیا تھا، رسول اللہ کے خلاف آیا تھا، اس لیے میں تجھے موت کے گھاٹ اتارنا چاہ رہا تھا۔ لیکن اگر اب میں تجھے مار دیتا نا تو جو نے میرے منہ پہ تھوکا نا، لوگ کہتے ہیں ان کے منہ پہ تھوکا اس لیے مارا گیا، تو جا میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ بس یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو ایک جملہ کہنا تھا۔ وہ بندہ جو آپ سے لڑنے آیا تھا وہ آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہے۔ یہ ریاکاری سے بچنے کا نتیجہ ہے۔ اور اگر ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، تو یاد رکھنا کچھ ملنے والا نہیں پیارے۔ اچھا یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز دکھنے میں دکھ رہی ہے، لیکن ہماری برسوں کی نیکیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اسی طریقے سے حسد ہے، بد اخلاقی ہے، اسی طریقے سے عورتوں پہ جو ہے تہمت لگانا یا کسی پہ زنا کی تہمت لگا دینا، وہ لوگ کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جاتے، اور شوہر کا اور عورت کا جو ہے شوہر کی نافرمانی کرنا، اس کے بھی تمام جو ہے عبادت و ریاضت جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس طریقے سے 17 چیزیں ایسی ہے کہ وہ بندہ اگر کرے تو اللہ اس کی تمام نیکیوں کو کیا کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بد اخلاقی کرے، اپنے اخلاق اچھے پیش نہ کرے لوگوں کے سامنے، اللہ اس کی بھی تمام نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اچھے اخلاق سے لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے، اس کے اچھے اخلاق ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ عز و جل جو ہے اس کے گناہ، اس کی نیکیوں کو کیا کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر وہ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے کسی کے ساتھ تو اس کا جو ہے اللہ اس کو ایسے جو ہے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، جیسے نمک پانی سے پگھلتا ہے نا، اس سے تیزی کے ساتھ بد اخلاقی کرنے والے کی نیکیاں تباہ کر دیتا ہے اللہ۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو بھی اچھا رکھنا ہے۔ اپنا کردار، اپنا اخلاق جتنا پیارا، جتنا حسین ہوگا، انشاءاللہ لوگ اتنا اسلام کے دامن میں آئیں گے، لوگ اتنا مسلمانوں سے قریب ہوں گے۔ آج ہم اپنے اخلاق کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے دنیا والے ہم سے دور ہو رہے، ورنہ صحابہ اور میرے آقا نے اپنے اخلاق کو اتنے اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جو آپ کی جان کے دشمن تھے وہی لوگ کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہوئے۔ صرف وہ 2 واقعے مختصر سے طور پہ، ایک مدینہ شریف میں ایک عورت تھی جو کہ پاگل تھی۔ کیا تھی؟ پاگل تھی، لیکن میرے آقا کا اخلاق دیکھیے اور اپنے اخلاق کو دیکھیے۔ وہ پاگل عورت ہے، مسجد نبوی کے باہر آتی ہے اور مدینہ شریف کی چلچلاتی دھوپ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس طرف کی دھوپ کا عالم کیا ہوتا ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں مسجد کے باہر آ کے کھڑی اور کہا محمد کا ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ پاگل عورت آ کے کیا کہتی، محمد کا ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ جب میرے آقا نے یہ بات سنی، میرے آقا باہر تشریف لائے، اس نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑا اور لے کے کچھ دور چلے گئی۔ اب آپ سوچیں پاگل کیا بات کر سکتا ہے، سوچیں کیا بات کر سکتا ہے پاگل، کوئی اچھی بات کرے گا؟ بس یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، بس وہ اس طریقے کے معاملے تو بات پہ بات کیے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد عمر فاروق نے دیکھا کہ اتنی چلچلاتی دھوپ میں اللہ کے رسول کو جو لے کے کھڑی ہوئی ہے، آپ کو غصہ آ گیا کہ چلچلاتی دھوپ میں اللہ کے رسول کو وہاں لے کے کھڑی، آپ اس کے قریب پہنچے کچھ کہنا چاہتے تھے، میرے آقا نے کہا رہنے دو عمر۔ صحابہ کہتے ہمیں نہیں پتا کہ عورت کیا کہہ رہی تھی،
کیونکہ پاگل کیا بات کرے گا ہمیں نہیں پتا، لیکن ہاں اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے اس کی ہر بات کو سن رہے تھے اور اپنے اخلاق اس کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ جب اس نے پوری بات کہی تھی، کئی گھنٹوں تک بات چلتی رہی، اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ سن، جب پورے مدینے میں کوئی تیری بات سننے والا نہ ہونا تو اس محمد کے پاس آنا اور بات سنا دیا کرنا۔ اب پاگل بھی بات کرتا ہے، سوچے ذرا، لیکن یہ آقا کا اخلاق تھا کہ پاگل کے ساتھ بھی اس طریقے سے پیش آئے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ گڑیا آپ کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی، آپ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے گڑیا نے پورا اعلان کر دی تھی کہ محمد جادوگر ہے، جادوگر ہے، تو وہ اپنا جو ہے بوریا لی اور بوریا لے کے باغ جانے لگی۔ اللہ کے رسول سامنے سے تشریف لے آئے، وہ ان کو نہیں جانتی تھی۔ کہا مائی کیا بات ہے، کیوں اس طریقے سے تو تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اپنا سامان اٹھا کے لے کے جا رہی ہے؟ کہ یہاں پہ ایک شخص ہے جو لوگوں کے دینوں کو بدل دے رہا ہے، لوگوں کے دھرموں کو بدل دے رہا ہے، تو اس وجہ سے میں جا رہی ہوں، کہیں وہ میرے سے بھی کوئی بات کرے اور اس کی باتوں میں معاذ اللہ جادو ہے، وہ جس سے بھی جو بات کرتا ہے لوگ اس کا ہو کے ہو جاتے ہیں، اس لیے میں چھوڑ کے بھاگ رہی ہوں، کہیں میں اپنے باپ دادا کے جو ہے دھرم سے، ان کے مذہب سے ہٹ نہ جاؤں۔ آپ نے کہا مائی کون ہے؟ کہ اس کا نام محمد ہے، یہ ہے وہ ہے، خوب برائی کری اور آپ سامنے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد کہا مائی کہاں جانا ہے؟ کہ شہر کے باہر جانا ہے۔ کہ چل میں تیرا بوجھ اٹھا دیتا ہوں۔ اب حضور کی بدنامی کر رہی، حضور کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہی، اللہ کے رسول نے اس کا بوجھ اٹھایا اور جہاں تک اس کو جانا تھا اللہ کے رسول نے وہاں پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد میرے آقا نے وہ گھٹا اس کے پاس دے دیا۔ کہا بھائی اب میں چلوں؟ تو اس نے کہا رک جا نوجوان، تو نے اتنی دور تک لے آیا تو میں کبھی دنیا والوں کو بتاؤں گی کہ جس مکے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے جو لوگوں پہ جادو کرتا ہے، اسی مکے میں ایک نوجوان کی مثال بھی دوں گی جو کسی کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، اتنی دور تک اس نے بوجھ اٹھا کے لایا، اور تو جیسے اچھے انسان کا تعارف بھی تو کرانا ہے، بتا تیرا نام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی نگاہیں جھکائی اور کہا مائی جس محمد کے بارے میں تو کہہ رہی تھی نا وہ محمد میں ہی ہوں، جس محمد کی تو اتنی برائی کر رہی تھی وہ محمد میں ہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، بڑھیا آپ کے قدموں میں گر گئی کہ اگر وہ محمد تو ہے تو تمام کی باتیں جھوٹی اور تو سچا ہے، کیونکہ جس کے اخلاق کا یہ عالم ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام۔ یہ اخلاق ہمارے تھے، آج یہ اخلاق ہمارے اندر نہیں رہے۔ آج ہم باپ کے ساتھ صحیح نہیں، بہن کے ساتھ نہیں، گھر والوں کے ساتھ اپنے اخلاق اچھے سے پیش نہیں کر پا رہے، کیا دنیا والوں کے سامنے کریں گے؟ اور جب تک کہ ہم دنیا والوں کے سامنے اپنے اچھے اخلاق کو پیش نہیں کریں گے کوئی بھی ہم سے قریب نہیں ہوگا۔ آج ہماری کرتوت کی وجہ سے ہمارے اپنے لوگ ہم سے قریب نہیں ہے تو کیا غیر لوگ ہمارے قریب آئیں گے؟ ورنہ ہمارے اکابر کا حال یہ تھا، غیروں کو مسلمان بناتے تھے، آج ہم نے مسلمان کو مسلمان رہنے نہیں دیا اپنے اخلاق کی وجہ سے، تو یہ بہت بڑی ہمارے اندر کمی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہی بد اخلاقی کی وجہ سے تمہارے پورے نیک اعمال کیا ہو جائیں گے؟ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہے اللہ ان تمام چیزوں سے ہم تمام لوگوں کو بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نیک اعمال کو محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے ہمارے پورے نیک اعمال برباد ہو جاتے اللہ ان تمام سے ہم تمام کو بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل بالخصوص ہمارے ہند کی حفاظت فرمائے اور اس ظالم حکومت کا خاتمہ فرمائے۔ جیسے اللہ نے یزید کو ختم فرمایا تھا اسی طریقے سے اللہ اس ظالم کا بھی خاتمہ فرما دے، اور اللہ عز و جل مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ آپ لوگ بھی نمازیں وغیرہ جو ہے پابندی سے پڑھے اور قوم کے لیے دعا کرے، اپنے ملک کے لیے دعا کرے کہ اللہ عز و جل ہمارے اس ملک کو جو ہے اس جو ہے RSS وغیرہ سے اور یہ جو ہے جو لوگ ملک کے جو ہے تباہی بربادی کا سامان مہیا کر رہے ان لوگوں سے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ خواجہ کی اس ہندوستان میں امن و امان نازل فرمائے، پھر سے ایک مرتبہ ہند کی سرزمین کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے اور اسے لوگوں میں عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا